ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ 2 عشرے رمضان المبارک کے مکمل ہوئے اور تیسرے عشرے کا آج پہلا دن ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اس کا یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام اس میں فرماتے ہیں کہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، یا پھر وہ دعا جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی مانگی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ اگر نہ بھی آپ کو یاد ہو تو کم از کم یہ اللہم اجرنی من النار، یہ 2 لفظ ہیں، اللہم اجرنی من النار۔ اور یہ چونکہ آج اعتکاف کا پہلا دن ہے، جو لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں میری طرف سے ان کو مبارکباد کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرما دیا۔ آپ کے گھروں میں مختلف قسم کے مہمان آتے ہیں، کچھ مہمان آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہ آئیں، اگر وہ کہیں نا کہ فون کریں یا خط لکھیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ نہ آئیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ چلو آ جائیں، ایک دن رات رہیں اور چلے جائیں۔ اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپ کے گھر آ جائیں، وہ جانے لگیں تو آپ ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں، دل کھنچتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جانے دینا، آپ ہمارے گھر رہو۔ تو یہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کے وہ مہمان ہیں کہ دوسرے سارے تو چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں ہیں۔ ایسی لوگوں کی مثال ہے، کچھ اللہ کے گھروں میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ اصل ان کی بات نہیں، بات رب کی ہے، رب انہیں بلاتا ہی نہیں۔ اور کچھ ہیں کہ وہ رب انہیں بلاتا تو ہے، بس جلدی جلدی آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا، رب کہتا ہے جلدی جاؤ۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کو رب منتخب کر لیتا ہے کہ تم رہو میرے پاس، میرے گھر میری چوکھٹ پہ رہو۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے وقت ضائع نہ کریں، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کریں، اس سے دعائیں کریں۔ اور خصوصاً معتکف حضرات کے لیے یہ بہت غنیمت ہے کہ وہ ایک رات جس کو قرآن نے کہا نا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات آپ کے لیے حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ پوری سورہ پاک جس ایک رات کی شان میں نازل ہوئی، فرمایا انا انزلناہ، یہ جو ہو ہے نا، اس کا معنی ہے اس کو ہم نے نازل کیا۔ ہو کی ضمیر بول کے رب نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو ہم نے نازل کیا۔ پہلے قرآن کا ذکر نہیں کیا، لفظ قرآن اس آیت سورہ پاک میں نہیں ہے، صرف ہو کی ضمیر سے اشارہ کیا۔ تو عربی گرامر میں یہ اشارہ بھی عظمت پر دلالت کرتا ہے، جس طرح قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کو اپنی طرف منسوب کیا، نیز اس وقت کی عظمت کو بھی بیان کر دیا جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا۔ فرمایا لیلۃ القدر میں قرآن کے نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا گیا،
پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نازل کرنے کا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں اس کو اتارنا، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کی آخری طاق راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے میں بھی حکمت یہ ہے کہ جو شخص اس کو تلاش کرنا چاہے وہ ماہ رمضان کی زیادہ راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کرے۔ شروع میں حضور نے فرمایا تھا کہ پورا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو پورا مہینہ صحابہ کرام محنت کرتے تھے کہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ بھئی لیلۃ القدر کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی عبادت۔ تو 1000 مہینے کو اگر آپ سالوں میں لے جائیں تو وہ 84 ایئر بنتے ہیں، 84 سال۔ ہم میں سے پتہ نہیں کوئی 84 سال جیے گا بھی یا نہیں جیے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کی کہ اس میں ایک رات کی عبادت کر لے انسان تو اس کے نامہ اعمال میں 84 سال کی عبادت کا ثواب رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کوئی میری بات یا علماء کی بات نہیں ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رب العالمین نے حیرانگی سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے پہلے سوال کیا۔ عربی میں یہ بھی ایک انداز ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پہلے سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں اس کی عظمت، اس کے بارے میں سوال، ذہن متوجہ ہو جاتے ہیں اس طرف، پھر آگے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ رب نے خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہے اس رات کی عبادت کو حاصل کرنا، وہ رمضان المبارک کی ہر رات 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرے۔ ایک رات تو لیلۃ القدر کی ہے نا، تو جب ایک رات آئے گی لیلۃ القدر کی تو گویا اس کی زندگی میں 84 سال اللہ کی راہ میں خیرات لکھی جائے گی۔ یا پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو 2 نفل پڑھ لے، ہر رات 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی توفیق عطا فرمائی کہ یہ جو رمضان المبارک میں تراویحوں کے بعد ہم نے تہجد کے اندر ایک ختم قرآن پاک کا اس مسجد میں تہجدوں میں ہوتا ہے، تو سارا پورا مہینہ ہو گیا ہے، پہلی رمضان سے ہو، تو وہ جو رات آئے گی تو وہ گویا کہ 2 رکعت نہیں 8 رکعت ہے، گویا وہ اس رات کی عبادت 84 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کے تہجدوں کا بھی اہتمام کیا گیا کہ جو چاہتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں اگر ایک رات وہ تہجد انہوں نے ادا کیے اس رات، اور وہ رات تھی شب قدر کی، لیلۃ القدر کی، تو ان کے نامہ اعمال میں 84 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یا پھر علماء فرماتے ہیں آسان سے آسان کام کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیا کرو۔ 3 مرتبہ کل شریف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ پورا قرآن پاک کے ختم کا ثواب ہے۔ تو گویا آپ کے نامہ اعمال میں 84 سال قرآن پاک کے ختموں کا ثواب یہ لکھا جائے گا۔ تو شروع میں پورا مہینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوشش کرتے تھے۔ اس وجہ سے کچھ روایات ابتدائی رمضان المبارک کے متعلق بھی ملتی ہیں۔ مروی ہے کہ ایک دن ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، گزر چکی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، 27 آ رہی ہے، اس رات کو عبادت کر لینا۔ ایک اور روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 13ویں رمضان کو گزر چکی۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ حضور نے فرمایا چلو 21 جو آ رہی ہے 21 کو رات کو جاگ لینا، یہ جو رات گزری ہے 21 والی۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی؟ فرمایا لیلۃ القدر 19ویں رات کو گزر چکی ہے۔
امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی راتوں میں بدلتی رہتی ہے۔ اس میں علماء یہ تطبیق دیتے ہیں کہ شروع میں پورا مہینہ ہی تھا اللہ کی طرف سے، یہ تقسیم کی جاتی تھی پورے مہینے کسی رات، پھر بعد میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک رات بڑی عظمت والی ہے، ہماری نیند کی نظر نہ ہو جائے، تھوڑی سی مہربانی فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا چلو آخری عشرے میں اللہ نے رکھ دی ہے، آخری عشرے میں تلاش کر لو۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آخری عشرہ بھی 10 راتیں ہیں، یہ رات بڑی قیمتی ہے، کہیں ہماری نیند کی نظر نہ ہو جائے۔ تو فرمایا آخری عشرے کی طاق راتیں جو 5 بنتی ہیں، 5 راتوں کو جاگنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں صرف معتکف حضرات کو ہی نہیں ہے، عام مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، اس کی ساری راتوں میں جاگنے کا کچھ نہ کچھ اہتمام کریں، اور معتکف حضرات کے لیے تو بہت زیادہ اس میں موقع ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور ان طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی یہ بتانے کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ حضور نے ارادہ کیا کہ چلو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ فلاں رات ہے، ایک رات بتا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے یہ بتانے کے لیے، تو جب مسجد میں پہنچے تو صحابہ کرام لیلۃ القدر کب ہوگی اس پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، تو حضور نے ان کے شوق اور جستجو کو ملاحظہ فرمایا، اور جب یہ ملاحظہ فرمایا تو اس لیے نہ بتایا کہ میرے غلام ایک رات کی تلاش کرنے کے لیے کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 رات کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے تاکہ ان کے نامہ اعمال میں زیادہ عبادت کا ثواب درج ہو۔ کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ تو اس پر قسم کھاتے تھے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہوتی ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سورہ القدر میں ہییا کا جو لفظ ہے نا، ہییا حتی مطلع الفجر، ہییا کا لفظ، ہییا میں نے یہ سے مراد یہ رات، تو ہییا کا لفظ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سورت پاک کا 27واں لفظ ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ جو ہییا ہے نا، ہییا اشارہ ہے رات کی طرف، اور سورت میں ہے یہ 27واں لفظ، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ 27 رات کو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 حروف، لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ آیا ہے لیلۃ القدر ایک سورت میں، اس میں چند سطروں میں لیلۃ القدر۔ تو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کے الفاظ پوری سورہ پاک میں 3 مرتبہ آئے ہیں۔ اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہے۔ بہرحال یہ تو ہے نا سارے اندازے۔ حضرت امام حسن بصری قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ زندگی میں 2 دفعہ میں نے پائی ہے، اور دونوں دفعہ وہ 27